ایک سوال عجیب و غریب آیا ہے جو اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس لیے لے رہا ہوں چونکہ میں نے اس صاحب کی ویڈیو کو شیئر کیا تھا. کہتے ہیں مائی نیم از دانیہ قیصر. I have been following you since last year and I pray to Almighty Allah for you and your efforts towards Islam. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. وہ کہتے ہیں کہ we saw a post on your page couple of months ago regarding a boy named Baba Spider. بابا اسپائڈر ایک صاحب ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں ماشاءاللہ، آج کل کافی بنا رہے ہیں چند دنوں سے. تو ان کی انہوں نے ویڈیو میری وال پر دیکھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایز پر یور سجیشنز آئی ہیو گون تھرو اٹ. یس ہی از ڈوئنگ ویل ماشاءاللہ. آئی لائک ہز ویڈیوز ایز ویل ایز یورس بٹ اے ریکویسٹ ٹو یو از دیٹ ٹیل ہم ٹو یوز ہز ریئل نیم. وہ کہتے ہیں کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنا ریئل نام، اصلی نام استعمال کریں. اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ what is your opinion about his work and these kind of videos or roast are okay in a way or may cause more hatred. اس طرح کی ویڈیوز درست ہیں یا یہ نفرت میں اضافے کا باعث ہیں؟ دیکھیے، جن لوگوں سے میں نے کبھی بھی اس چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کیا کہ کسی خاص مذہب کو یا مذہب کے ماننے والوں سے نفرت کا اظہار کیا جائے، نہ میں کرتا ہوں اور نہ ہی اس کو روا سمجھتا ہوں. ہاں، جواب کے طور پر ہم آئینہ ضرور دکھاتے ہیں، لیکن جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں معاشرے میں، چاہے وہ اپنے مذہب کے نام پر پھیلائیں یا کسی دوسری عنوان سے، اگر وہ لوگ نفرت پھیلاتے ہیں تو ایسے لوگ باعث نفرت ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کیا جانا ضروری ہے. تو جن صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جو غالباً بابا اسپائڈر کے نام سے ویڈیوز بناتے ہیں، میں نے ان کی چینل کو پروموٹ کیا تھا اپنی وال پر. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہماری طرف سے ایسے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کا آنا بہت ضروری ہے کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں، کہ جیسے پشپیندر کلشریشٹھ ہے یا وہ سردھنا جو ہے وہاں کا پجاری ہے، اس طرح کے لوگ، ان کا کام ہی یہی ہے کہ نفرت پھیلاؤ، پیٹ کی پوجا یعنی پیٹ کی جو بھوک ہے وہ مٹاؤ، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی اور اپنی فیملی کی زندگی کا سہارا بنے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ باعث نفرت ہیں، ایسے لوگ معاشرے کا ناسور ہیں، ایسے لوگوں کو تو جیل میں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ملک کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خاص آئیڈیالوجی کے تحت ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے اور اس کے مشورے سے اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے، ورنہ ایسے ہی نہیں ان لوگوں کو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بولنے کی ہمت ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ آپ ریاست سے یا اسٹیٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی چیف منسٹر کا ذرا سا مذاق اڑا لے تو اس کو فوراً جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرا آدمی قرآن کریم کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے اوراق پھاڑ رہا ہے، اسی ملک میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات توہین کی جا رہی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، کوئی قانون اس کے خلاف حرکت میں نہیں آتا جبکہ قانون موجود ہے. تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں یا جو حکومت میں جو بیٹھے افراد ہیں، یہ ان کی مرضی سے پورا ہو رہا ہے تاکہ معاشرے کو پولرائز کیا جا سکے اور اس کا فائدہ ہم الیکشن میں اٹھا سکیں. تو اب یہ لوگ باعث نفرت ہیں، تو جب باعث نفرت ہیں تو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے، برات کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اور ان کی نفرت کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایکسپوز کیا جا سکے. اس لیے میں ایک حد تک، ایک لمیٹڈ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% کسی دوسرے کے کام کو انڈورس کرتا ہوں، نہ میں یہ کر سکتا ہوں، چونکہ ایک آدمی کو آج میں انڈورس کروں اور کل وہ کچھ اور مثلا ایسی کوئی ویڈیو بنا دے کہ جس سے میں متفق نہ ہوں، تو اس لیے یہ ایک غلط میسج جائے گا. لیکن ایک حد تک میں اس طرح کے جو کام ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں اور ان کو پروموٹ کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ ایسے کام بہت ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے جو لوگ باعث نفرت ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان کو ایکسپوز کیا جائے، چاہے وہ ایک یعنی مزاحیہ انداز میں یا ایک اکیڈمک انداز میں ان کو ایکسپوز کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے چونکہ معاشرے میں، چاہے مثال کے طور پر آپ پشپیندر کلشریشٹھ کو ایکسپوز کریں یا اس ڈاسنا کے پنڈت کو ایکسپوز کریں، ایسا نہیں ہے کہ ہندو سوسائٹی میں سارے کے سارے لوگ ان سے متفق ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس نیریٹو کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ نوجوان اس نیریٹو کو سبسکرائب کر چکا ہے، ہندو نوجوان ایک بڑی تعداد میں، اور وہ کچھ اور سننا نہیں چاہتا ہے، تو اس لیے جو سینسیبل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے
یعنی اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا میسج جائے گا جو ان لوگوں کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوگا، تو پھر یہ جو سینسیبل لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو معاشرے میں امن چاہتے ہیں، وہ سامنے آئیں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ ابھی ایک پروگرام میں گیا، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، انفیکٹ لاسٹ ویک کی بات ہے، اور وہاں میری اسپیچ تھی۔ یہ پروگرام تھا ایک آرگنائزیشن کا، امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے جو پولیٹیکل ایکٹیویزم میں بلیو رکھتی ہے، اس کا کام ہی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے۔ تو وہاں پر ایک صاحب تھے اور برہمن تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس آرگنائزیشن کا بنیادی رکن ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تعلق سے وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور پوری دنیا میں آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کا میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں ان سے ملاقات ہوئی، ان کی اسپیچ میں نے سنی، تو زبردست اسپیچ۔ اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کا واٹس ایپ گروپ ہے، اور اس میں میرے کزنز بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ان کے بچے ہیں، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، سب اسی میں موجود ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب اس واٹس ایپ گروپس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، ایسی ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا زہر اگلا جا رہا ہے، اور جب میں کوئی بات مسلمانوں کی ڈیفenس میں بولتا ہوں تو پھر وہی جو چھوٹے ہیں وہ تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں، میرے کزنز وغیرہ ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم کیوں ان لوگوں کی حمایت کرتے ہو۔ تو معاشرے کی صورتحال یہ ہے، لیکن اگر ایک واٹس ایپ گروپ میں خاندان کے ایک بندہ بھی سینسیبل ہے تو امید ابھی باقی ہے کہ انڈیا ابھی بھی ترقی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نفرت کو وہ لوگ ختم کر دیں۔ اگر نفرت کو وہ ختم کر دیں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جو حقیقی پالیسی ہے، جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بنیادی ضرورت ہے، اگر وہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انڈیا یقیناً سپر پاور بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ 20 کروڑ عوام کو اگنور کر دیا جائے اور 20 کروڑ عوام کو ظلم کی چکی میں پیس دیا جائے، اور ہمیشہ اکثریت یہ سوچے کہ نہیں ہم وکٹم ہیں، اور ہم چونکہ وکٹم ہیں یا رہے ہیں، اس بنیاد پر ہمارے لیے جسٹیفائیڈ ہے کہ ہم 20 کروڑ لوگوں کو وکٹم بنائیں، تو ایسی صورت میں پھر انڈیا سپر پاور تو چھوڑیے، وہ 1% بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آج جو ترقی نہیں کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو حقیقی ایشوز ہیں پروگریس کے، جو حقیقی ایشوز ہیں جیسے ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ان چیزوں سے توجہ ہٹا کر اس چیز کے اوپر فوکس ہے کہ کس نے کہاں گوشت کہاں رکھا ہوا ہے، کیا لے کر جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ جب ان چیزوں کے اوپر آپ کی اور گورنمنٹ کا فوکس ہوگا تو ایسا ملک تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے نزدیک فورن پالیسی سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس صوبے میں الیکشن ہے اور وہاں پر کس طریقے کا نیریٹو چلے گا کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل طبقہ ہے، وہ ہم سے اٹریکٹ ہو اور ہمیں ووٹ دے، اگر اس بنیاد پر الیکشن ہو اور فورن پالیسی کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے، پھر وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے سوال کا تھوڑا سا تفصیلی جواب ہو گیا۔